جی نصارہ کے بارے میں ان نائزرین کا جو ہے جو کہنا تھا کہ یہ مسیحی لوگ عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جو کہ ان اچھا قرآن کے لکھنے والوں کے نزدیک یہ عقیدہ غلط ہے۔ جنہوں نے قرآن کو لکھا ان کے نزدیک عیسیٰ عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ اوکے 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 آپ سمجھے میری بات؟ قرآن لکھنے والوں کے نزدیک عیسیٰ اللہ کا سرونٹ ہے، اللہ کا سرونٹ ہے، عبد عبد تو اللہ کا مطلب بیٹا سرونٹ، نہیں ہے۔ عبد مطلب آپ سمجھے؟ سرونٹ ہے، عبداللہ مطلب سرونٹ، عبد اللہ کا کا مطلب بیٹا، ہوتا ہے سرونٹ، اللہ سرونٹ۔ کا سرونٹ ہے، اللہ کا جی جی بیٹا نہیں ہے۔ اچھا یعنی اچھا جنہوں نے قرآن لکھا ان کے جو ہے انوسار، ان کے مطابق، ٹھیک ہے۔ ہوں، اچھا، وہ یہودیوں پر بھی جو ہے کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہودیوں سے ان کو چڑ ہے کہ انہوں نے بہت کچھ جو ہے دھاندلیاں کی، بہت کچھ بدل ڈالا ہوں، اور جو ہے مسیحیوں سے ان کو اختلاف اس لیے ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو معبود بنا ڈالا، وہ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ اس پر جو ہے ان کو بھی، اس پر بھی ان کو اعتراض تھا۔ تو اس طرح سے اب ان کو یہ لگا کہ وہ عقیدے جو صحیح ہیں، جو ہوں، جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ان کو بالکل صاف اور جو ہے ستھرے انداز میں وہ ایک ایسی بولی میں اس کو لکھیں جو کہ اس علاقے میں ایک عام بولی سمجھی جاتی تھی، جو ہبرو اور سیریاک سے سملر تھی، اور اس علاقے کے جو عرب اس کو سمجھتے تھے۔ تو ہوں، اس طرح کی ایک مکسچر لینگویج میں انہوں نے ان عقیدوں کو جمع کیا، تو وہ اصل میں پہلا قرآن کہلاتا ہے، واہ۔ وہ اصل میں پہلا قرآن کہلاتا ہے۔ اب ہوا اور کیا ہے، اچھا وہ لکھنے والے کون کون ہیں؟ سے سارے ریجن کا؟ اموی ہیں۔ جی کیا بتایا؟ یہ کون سے ریجن کی بات بول رہے ہیں آپ یہ؟ یہ اب میں ایگزیکٹلی تو نہیں کری، اتنا مجھے جو ضرور جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ناردرن حجاز یا حجاز، ناردرن اوکے۔ عرب کا علاقہ ہے، جس کو نیگیو اب یا یہ جو حجاز ہے، اچھا ہاں یہ نیگیو کے بارے ماڈرن ہسٹورین جو ہے یہ اس کی جو ہے اس علاقے کی جو نشاندہی کرتے ہیں، اس کو دمیسکس بھی کہہ لیں آپ، سیریا کہہ لیں، یا پیٹرا کہہ لیں، یا پھر جو ہے یہ اسی، یعنی مطلب یہ سارا اسی علاقے میں ہو رہا ہے سمجھو۔ اچھا اچھا اب سمجھ، یعنی یہ ساری باتیں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں اس علاقے کو جسے آج مکہ کہا جاتا ہے اس سے اس قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل 100% کلیئر ہے، جی۔ آپ سمجھے؟ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے قرآن کو لکھا وہ ان کی ایک طرح کی مکسر بولی تھی جسے لسان عربی مبین کہا جاتا ہے، یعنی مطلب ایک مبین کا مطلب ہوتا ہے کلیئر، سمجھو۔ یعنی مان لیں اگر میں جو ہے پیور شدھ اگر ہندی بولوں گا تو ہو سکتا اردو بولنے والا میری بات نہ سمجھ سکے، اگر میں خالص اردو میں جو ہے کوئی بات کروں گا تو ہو سکتا ہمارے دیش کے بہت سے لوگ میری بات نہ سمجھ سکیں، جس طرح سے ہمارے ملا لوگ جو ہے جو خالص اردو میں بات کرتے ہیں نا، تو ان کی باتیں بہت سے لوگوں کے سر کے اوپر سے جاتی ہیں۔ تو قرآن کا جو انداز ہے، جو قرآن کی جو لینگویج ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لسان عربی مبین کا مطلب ہے کہ ایک ایسی بولی جو عام طور پر لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، اس میں کلیئرٹی ہو، تو ان کے اوپر سے نہ جائے، تم یہ باتیں ہیں، آپ سمجھے؟ بالکل۔ تو یہاں پر جو ہے میں یہ بھی کہہ دوں کہ میں نے ابھی جس طرح سے کہا کہ خود قرآن کے اندر کئی ایسے کلمات ہیں جو سریانی اور عبرانی کے ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم جو زبان بولتے تھے وہ بھی سریانی ہی تھی۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کا لفظ محمد یہ اصل میں یہ عیسیٰ ہے۔ اچھا، عیسیٰ تو اس شخصیت کا نام ہے، آپ سمجھے؟ عیسیٰ اس شخصیت کا نام ہے جو مریم کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ اس شخصیت کا نام ہے جو مریم کا بیٹا ہے، لیکن مسیح یا محمد اصل میں یہ اس کا لقب ہے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد کے میننگ کیا ہے؟ اچھا، محمد کے میننگ اس زبان میں یا اس علاقے میں جو لوگ سمجھتے تھے وہ یہ کہ مختار یا مصطفیٰ، یعنی مطلب چنا ہوا یا سلیکٹڈ پرسن، یعنی کسی
کام یا کسی عہدے یا کسی منصب یا کسی پوسٹ کے لیے کسی کو جب چنا جاتا ہے تو وہ محمد کہلاتا ہے یا مصطفیٰ کہلاتا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ تو اس اعتبار سے یہ جو لفظ محمد ہے، مسلمانوں نے جو ہے اس لفظ کو اپنے نبی پر جوڑ دیا اور انہوں نے نبی کی ایک کہانی گھڑی. سارا کا سارا کام عباسیوں کا کیا دھرا ہے. تو یہ سارے تغرے کو جو تراشا گیا ہے یہ لگ بھگ 1200 ساڑھے 1200 سال پرانی بات ہے. یہ قرآن کے لکھے جانے کے لگ بھگ 100-150 سال کے بعد کی باتیں ہیں. یہ وہی زمانہ ہے جس میں جو ہے تاریخیں جو ہے گھڑی گئیں، جسے تاریخ ابن ہشام کہا جاتا ہے، تاریخ حلبیہ اس کے بعد کی ہے، یہ جو ہے طبری ہے، یا اور بھی کئی ایسے جو ہے کتابیں ہیں جو ابن ہشام کے بعد ہی جو ہے وجود میں آئی. اور یہ سارا کام عباسیوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے. اور جسے حدیث کہا جاتا ہے یہ سارے کا سارا ذخیرہ بھی عباسیوں کی نگرانی میں ان کے دور میں جو ہے مطلب کیا گیا. یعنی اب دیکھیں کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے آثار یا اس کے انکشافات یا یہ باتیں آج کے دور میں یا آج کے جو ماڈرن ہسٹورین ہیں وہ سب ایک ایک کر کے سامنے لا رہے ہیں. اب کوئی پوچھنے والا جو مومن جو ہے، جو بالکل ہی جو ہے جذباتی قسم کا مومن میرے سامنے آ کر کہے گا کہ سچ والا ہے ثابت کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو بھائی، یہ سوال نہ تو اس طرح کا ہو سکتا ہے نہ میں اس طرح کا جواب دے سکتا ہوں. ثابت کرو بھائی کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ اس کو آپ بہت غور سے اس کو جو ہے یعنی یہ ساری باتیں بڑے دھیان سے بڑے غور سے دیکھنے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. بالکل صحیح بات. کیونکہ یہ اس زمانے سے تعلق رکھتی ہیں جن کے بارے میں کنیکٹ کرنا ہے ڈاٹس ہم کو سچ والا. ہاں، یہ ڈاٹس کنیکٹ کر کے جو ہے آپ کو، کیونکہ دیکھیں کہ ان ساری باتوں کی روشنی میں مسلمانوں کا نبی کہاں کھڑا ہے؟ کہیں بھی نہیں کھڑا. مسلمانوں کا نبی تو پایا جاتا ہے صرف اور صرف ذخیرہ حدیث میں. اس ذخیرے کے باہر مسلمانوں کے نبی کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے ذخیرے کو کس نے تراشا، کس نے گھڑا؟ عباسیوں نے. اچھا، کیوں گھڑا، کیوں تراشا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس کی ضرورت پڑی. ایک ایسی آئیڈیالوجی کی ضرورت پڑی جس کو سامنے رکھ کر وہ اپنے امپائر کو سروائیو کر سکیں، وہ اپنی دھاندلیوں اور اپنی بدماشیوں کو جسٹیفائی کر سکیں. یہ ان کے سیاسی مقاصد تھے، ان کے اپنے اور بہت کچھ مفادات تھے. یہ سارا انہوں نے کیا، لیکن اتنی چابک دستی اور اتنی ہوشیاری اور اتنی جو ہے چال بازی کے ساتھ کیا کہ میں یہاں پر آ کر دنگ رہ جاتا ہوں کہ جو ہے وہ ان کا اس دور کا گھمایا ہوا لٹو آج بھی اسی جو ہے روانی کے ساتھ گھوم رہا ہے. میں یہاں پر میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں کہ یہ ساری آئیڈیالوجی کے پیچھے جی کیا بتایا، اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں، یہ جو ہے میں عباسیوں کو اپریشیٹ کروں گا. یہ سارا کام واقعی جو ہے، کیونکہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ ساری آئیڈیالوجی میں اللہ ایک فیک آئیڈی ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح سے اس ساری آئیڈیالوجی میں یعنی مسلمانوں کا نبی بھی ایک فیک آئیڈی ہی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ دو تغروں کو تراش کر انہوں نے اس کے پیچھے جو کچھ جو ہے گیم کھیلا ہے، واقعی یہ جو ہے یعنی ہماری عقلوں کو دنگ کر دیتا ہے. یعنی انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی کام ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک دو چار اور باتیں جو ہے جوڑ دوں جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ اب یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہماری باتیں ہو رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ اور باتیں یہاں پر ایڈ کر دوں. اچھا، میں نے ابھی کہا کہ جو ہے محمد کے بارے میں جو ہے میں نے بتا دیا وہ کیا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے کہ قرآن کا جو لفظ محمد ہے وہ کسی شخص کا اسم معرفہ نہیں ہے، یعنی کسی ویکتی کا پراپر ناؤن نہیں ہے، بلکہ ایک ٹائٹل ہے یا ایک لقب ہے. اچھا، لیکن عباسیوں نے کیا کیا؟ عباسیوں نے اس لفظ کو ایک اسم خاص، ایک پراپر ناؤن جتا کر اس پر ایک پوری تاریخ گھڑ ڈالی. اس فرضی نام پر بہت کچھ تراشا اور لکھوایا گیا. قرآن میں ایک لفظ آتا ہے الامی. اچھا، قرآن میں ایک لفظ آتا ہے الامی. یعنی سورہ اعراف میں اس لفظ کو لے کر دو جگہ بڑی اسپیسیفیکیشن کے ساتھ کچھ باتیں کہی گئی ہیں. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. اچھا، اس طرح سے اور بہت کچھ جو ہے اور آگے بھی جو ہے کہا جا رہا ہے.
اچھا مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ وہ ان کا یہ کلیم ہے کہ الامی سے مطلب جو ہے وہ ان کا اپنا نبی ہے، یہ کہاں کی بات کہیں اور جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جب میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے نبی کو یہ امی کیوں کہتے ہو، تو ان کا یہ کہنا، ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ امی جو ہے اصل میں ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا نبی ان پڑھ تھا، لیکن انہوں نے جو ہے یہ قرآن جیسی جو ہے کتاب پیش کی، تو چونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جب انہوں نے ایسی قرآن جیسی کتاب پیش کی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے یہ کہیں سے نازل ہوتا تھا، یہ آسمان سے یہ ساری باتیں ان کو ملتی تھی، تو اس کا مطلب ہے یہ ان کا معجزہ ہے، ان کا میریکل ہے۔ دیکھیں یہ اصل میں اس کہانی کو یعنی جتانے کے لیے، یعنی اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس کہانی کو گھڑا، حالانکہ یہ بات ان پر ثابت نہیں ہوتی۔ وہ کیسے نہیں ہوتی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں کہ یہ الامی جو ورڈ آیا ہے اس سے پہلے الرسول النبی آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ڈائریکٹلی اس ورڈ پر جو ہے غور کرتے ہیں تو ہمیں سامنے آتا ہے فادر مدر ہے نا، وہ فادر مدر کو بولتے ہیں ابی اور امی۔ ہاں دیکھیں کہتے ہیں ماں کو، سمجھے، کہتے ہیں ماں کو، امی کا مطلب ہوتا ہے ماں والا۔ اوکے آپ سمجھے، کہتے ہیں ماں کو، امی کا مطلب ہوتا ہے ماں والا۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں وہ کون سا نبی ہے جو ماں والا ہے؟ بالکل بتائیے کون سا نبی ہے؟ اشارہ تو عیسیٰ مسیح کے اوپر جانا ہے۔ ظاہر بات ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نبی کو قرآن کا ہیرو تو عیسیٰ ہے، مسلمانوں کے نبی کو قرآن جانتا ہی نہیں، نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ جتنی اسپیسیفیکیشن، جتنی شان کے ساتھ قرآن عیسیٰ کو پیش کر رہا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے اگر آپ ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں۔ تو میں ترجموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ترجمے تو جو ہے بہرحال اسی لیے تراشے اور گھڑے جاتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے نبی کو کہیں سے کسی نہ کسی جگہ سے جو ہے مطلب وہ کہیں سے بھی گھسا کے اپنے نبی کو ثابت کریں۔ یہ سارا کام ترجموں میں ہوتا ہے، میں بات کر رہا ہوں ٹیکسٹ کی۔ ٹیکسٹ میں مسلمانوں کا نبی نہیں پایا جاتا، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں۔ اور بڑی شان سے جو ہے عیسیٰ کا نام آ رہا ہے، اور بڑی کرسٹل کلیئر دیکھیں کیا کیا جو ہے۔ اچھا اخر یہ سب باتیں کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی عیسیٰ کا جو ہے معتقد ہوں، میں ان کا جو ہے نہیں، ہاں، کیونکہ یہ عقیدے، یہ اعتقاد میرا کام نہیں ہے۔ میرا اعتقاد کا تعلق ماننے سے ہوتا ہے، میں بات کر رہا ہوں جاننے کی۔ جتنا کچھ میں نے جو ہے ٹیکسٹ پر غور کیا ہے یہ میں نے جانا ہے۔ اب اگر کوئی اسلام کا کوئی اسکالر میری باتوں کو رد کر کے دکھائے، وہ یہ بتائے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو اس کو ٹیکسٹ پر جو ہے جمے رہنا، اس کو ٹکنا ہے صرف ٹیکسٹ پر، اس کو کہیں سے گھڑی ہوئی حدیثوں کو لے کے نہیں آنا ہے، کیونکہ میں حدیثوں کو جو ہے قبول نہیں کروں گا۔ وہ میری بات کو یعنی ڈیبنک کرنے کے لیے ٹیکسٹ ہی سے جو ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں ٹیکسٹ کی بیس پر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے ماں والا نبی تو ایک ہی ہے پورے قرآن میں ایک ہی ہے۔ جہاں کہیں عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے وہاں اس کی ماں کا جو ہے ذکر آ جاتا ہے۔ عیسیٰ کون ہے بھئی؟ مریم کا بیٹا، ابن مریم، وہ بھی آتا بھی ابن مریم، عیسیٰ بھی ابن مریم، ظاہر سی بات ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مسلمان یہاں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امی دراصل ان کا نبی ہے، حالانکہ یہ دعویٰ کسی بھی اینگل سے فٹ نہیں بیٹھتا، سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ یہاں ایک بات جو ہے میں بتا دوں کہ قرآن نے عیسیٰ کو کیسے پیش کیا، میں کچھ اپنے لفظوں میں جو ہے اس کو بتاتا ہوں۔ قرآن کا عیسیٰ تو محمد ہے، ابن مریم ہے، المسیح ہے، النبی الامی ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، عبد اللہ ہے، رسول اللہ ہے، صاحب الکتاب ہے، معلم الکتاب ہے، مصدق بالکتاب ہے، آیت للناس ہے، رحمت للعالمین ہے۔
واہ. یعنی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. جبکہ یہی قرآن مسلمانوں کے خود ساختہ نبی کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. ہے کسی میں علمی دم خم تو میری ان باتوں کا رد کر کے دکھائے. یہ میرا عاجزانہ جو ہے چیلنج ہے. چیلنج اس لیے ہے کہ یہ باتیں میں قرآن کے ٹیکسٹ پر کہہ رہا ہوں، لیکن میں عاجز اس لیے ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کے ٹیکسٹ میں ہے. جو کچھ مجھے قرآن کے ٹیکسٹ میں نظر آتا ہے میں وہی باتیں اپنی زبان پر لاتا ہوں. تو ٹھیک ہے سچوالا جی، اگر ہم اس مطلب اگر یہ کنکلوژن پہ پہنچے کہ مطلب ہماری جو ہم اوریجنل ہماری ٹاپک پر ہی آ جاتے ہیں کہ اللہ اتنا جو ہے مڈل ایسٹ پر کیوں مہربان تھا، یہ پیغمبر کے سلسلے کو لے کر مڈل ایسٹ پر ہی کیوں مہربان تھا، تو کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جو ہے اس کا جواب جو ہے ضرورت، طاقت، سیاست؟ ہاں ضرور، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دیکھیں کہ اللہ ہو یا اللہ کے جو ہے جڑا ہوا کوئی عقیدہ ہو یا مذہب ہو یا جسے دین کہا جاتا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لفظ تراشے گئے اور اس کے الگ الگ معنی جو ہے لوگوں نے نکالے ہیں. اس کے پیچھے سیاست ہی تو تھی نا، پاور تھا، کسی طرح سے لوگوں پر جو ہے اپنی حکمرانی جو ہے جتانی تھی، جمانی تھی. جی یہی بات ہے. عجیب و غریب کیفیت نہیں ہے کیا یہ سچوالا جی، کہ یہی چیز آپ کو یہ پیٹرن کہیں اور نہیں دکھے گا. اب ہندوستان کے اگر درشن کو دیکھیں گے یا ہندوستان کو دیکھیں گے تو پھر یہاں کا تو سلسلہ بالکل الگ ہے، اور پھر چین کا دیکھیں گے تو بالکل الگ سلسلہ ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے جو سمجھ آیا، مجھے جو لگا، میں نے جتنا یعنی مطلب جتنی کچھ جو ہے باتوں کو جاننے کی کوشش کی اور اس کے جو نتائج میرے سامنے آئے میں نے جو ہے درشکوں کے سامنے رکھ دیے. اور ٹھیک ہے، میں ایک ہمبل ہوں اور جو ہے عاجزانہ جو ہے انداز میں میں اپنی بات یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی، یہ ہماری باتیں جہاں کہیں بھی میں نے کچھ ایسی کہی ہے جو ماننے کے جو ہے وہ ان کے نزدیک لگتا ہے غلط ہے، وہ میری باتوں کو ڈیبنک کر سکتے ہیں یا غلط ثابت کر سکتے ہیں، تو میں ہمیشہ ہر وقت حاضر ہوں. جو بھی عالم دین جو ہے مجھ سے بات کرنا چاہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جو ہے مجھے اگر وہ اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے بات کریں. جی سچوالا جی، میں چاہتا ہوں اور میری یہ دلی خواہش ہے کہ کوئی عالم دین آئے اور آپ کو ڈیبنک کرے اور ہم کو میکسیمم ڈس لائکس ملے، کیونکہ اس سے جو ہے ہماری بات اور دور تک پہنچے گی. کہ کم سے کم اس مجھے جو بارے ہے میں کچھ تو میری وچار ہوگا. باتوں پر جتنے ڈس لائک مجھے ملتے ہیں نا، وہ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. آپ سمجھے پوائنٹ کو؟ یعنی میری اسٹیم پر یا میری جو ہے جو بھی بات ہوگی اس پر جتنے زیادہ ڈس لائک ملیں گے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوگی. وہ اس طرح سے کہ ڈس لائک کرنے والے انہوں نے مجھے دیکھا ہے، سنا ہے، اسی لیے تو مجھے جو ہے ڈس لائک کیا ہے نا. جی تو اچھی بات ہے، کم سے کم میری بات ان تک پہنچ تو گئی. ہو سکتا ہے ان کی نظر میں میری باتیں غلط ہوں گی، جو کچھ وہ مانتے رہے ہیں میری باتیں اس سے ٹکرا رہی ہیں، تو ان کی مانیتا سے میری باتیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن کیا وہ ان کی جو جاننے کا جو ہے جو کچھ ہے کیا اس سے ٹکرا رہی ہیں؟ اگر وہ ایسا ہے تو جو ہے پھر میرے سامنے جو ہے میری باتوں کو غلط ثابت کیا جائے. کوئی بھی عالم دین آئے اور وہ مجھ سے کہے. جی یہ ایک ایسی ہے ابھی اس وقت کیفیت کچھ ایسی ہے کہ وہ غالب کا شعر ہے نا، کوئی بھائی مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں بھلا وقت نہیں ہوں جو پھر لوٹ کے آ نہ سکوں. تو آپ کا بھی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ میں تو ہر وقت حاضر ہوں، ہر وقت عاجز ہوں، اور میں ہر وقت جو ہے یہ میری دلی خواہش ہوگی کہ جو ہے کوئی بھی عالم دین مجھے اس قابل سمجھے مطلب کہ وہ میرے ساتھ ابھی اگر گفتگو بس کرے. چلے تو لوگ مجھے نکال دیں گے اسٹریم میں سے، اور آپ کیوں اگر بھائی؟ ابھی 2-3 گھنٹے تک بھی کنٹینیو کرے تو لوگ بالکل ذرا بھی اعتراض نہیں رہے گا، وہ بالکل بیٹھ کے سنیں گے آپ جو بول رہے ہیں، مطلب کہ اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے. تو ہاں یہ میں بھائی ان جو کی ہے اصل محبت میں ہے. جی جی ان جی کے، اور مطلب میرا جو کام ایسا ہو گیا کہ میں جو ہے
یہ بولتے ہیں نا اللہ اور اس کی جو کیا بولتے ہیں اس کے بندے کے بیچ میں ایک شیطان کی طرح ہوں میں جو بیٹھ گیا. نہیں، ایک رسول کی طرح ہیں آپ. نہ رسول یا بولیے شیطان بولیے رسول کی طرح میں ایک میڈیٹر بن گیا میں. اچھا تو جی، چلیں ٹھیک ہے بھائی، لوگوں آپ کا سے رول میں بڑا جو ہے آؤٹ صحیح دل اسٹینڈنگ سے رول ہے جناب. ہاں بڑا. ہاں جی جی. میں بہت بہت معافی چاہتا ہوں اس کے لیے میں اپنے درشکوں کو، اور میں جی درشکوں کو صرف یہی بول سکتا ہوں کہ آپ ابھی سوال پوچھ لیجیے، جو بھی آپ کے سوال ہے سوال پوچھ لیجیے. اچھا، کئی سوال بار ہے. ایسا ہوتا ہے کوہرام جی کہ لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ جو ہے ارے بھائی سچ والا آپ کی جو ہے ویڈیوز جو ہے ہم دیکھتے بھی ہیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے بہت سے لوگوں کو شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں یار نہیں، ہم جو ہے ہمارے علماء نے کہا ہے، ہمارے مولویوں نے کہا ہے کہ اس شخص کی باتیں نہ سنو، نہیں سننا چاہیے ورنہ تم بھٹک جاؤ گے. نہیں، یہ ایک کیفیت جو ہے جنت کی ہے، مطلب کہ وہ ہوا کو بولے تھے نا اللہ میاں کہ وہ جھاڑ کے پاس مت جاؤ. وہ ایک فاربیڈن فروٹ بن جائیں گے، اور آپ کا جی لوگو بھی جی بالکل اسی طریقے کے جنت کے سیب کی طرح آپ نے اپنا لوگو بھی رکھا ہے. ہاں، شجر ممنوعہ بنا ہوا ہے. ہاں، جی 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 میرا لوگا ایک یعنی لوگوں میں مومنین کے لیے ٹیبو ہے. جی جی. تو وہ اس کے آپ قریب کا آنے جو سے ڈرتے ہیں وہ لوگ. کرتے ہیں تو جو سچ ان والا کو اور اس یہ بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان کا ایمان نہ چلا جائے، ایمان نامی پھل جو ہے کہیں ان سے نہ چلا جائے. سمجھو ان کو ڈر ہے بالکل نا. دیکھیں کہ ایمان کتنی بودی اور کتنی کھوکھلی چیز ہے کہ مجھ جیسے ایک حقیر جو ہے مطلب انسان کی باتوں سے وہ پگھل جاتا ہے، تو پھر اس کی حقیقت کیا ہے میرے بھائی؟ کس چیز کو اپنے تم دل میں بسائے بیٹھے ہو؟ اتنی کھوکھلی چیز ہے وہ کہ میری ذری سی تپش سے، ذری سی گرماہٹ سے جو ہے تمہارا ایمان کی جو ہے موم بتی جو ہے پگھل جائے. کیا ہے اس کی حقیقت ذرا بتائیے. یہاں پہ ایک اعتراض کیے ہیں ایک کوہرام جی. لیٹ سچوالا جی ایکسپلین دا ٹرو اسٹوری آف ہاؤ دس آئیڈیالوجی ڈیولپڈ اور کنکاکٹڈ. پلیز انٹروین لیس. دیکھیے مجھے ابھی دھمکی مل رہی ہے مجھے سچوالا جی. ہاں بھائی، میں سمے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو میں بتاتا رہوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ساری باتیں ایک ہی وقت پہ ہو جائیں تو پھر لوگ جو ہے ان کو بدہضمی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی کڑوی اور کڑی اور جو ہے بڑی جو ہے بہت ثقیل، بہت جو ہے وزنی باتیں ہیں، تو شاید ایسا نہ ہو ان کا ہاضمہ خراب ہو جائے. تو میں دھیرے دھیرے یہ باتیں جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا رہوں گا. اور یعنی اب ایسا ہے کہ بہت سے ماڈرن ہسٹورین بھی جو جن باتوں کا کھوج لگا رہے ہیں ابھی پچھلے کچھ 25-30 سال کے جو ہے کے دوران، مشکل یہ ہے کوہرام جی کہ جہاں جہاں ان کو کھوج کرنا ہے، تلاشنا ہے، ڈھونڈنا ہے، نکالنا ہے، وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے انڈر ہے، اور ان کو اس طرح کا فریڈم نہیں ہے کہ جو ہے ایک ٹیم ورک کیا جائے. بڑے جو ہے ان کو اکوپمنٹس ہیں، ان کے جو ہے جو بھی سادھن کہتے ہیں، جو سہولتیں ہیں، ان کو وہاں حاصل نہیں ہے. تو یہ ساری کھوج ان کو چھپ چھپ کر کرنی پڑتی ہے. اگر مان لیں کہ جو ہے یہ سارا علاقہ، اگر یہ کوئی جو ماہرین ہیں، جو آرکیولوجیکل ٹیم کے جو مطلب یہ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے یا جو ہے دنیا بھر کے جو ہے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، اگر وہ پورے ٹیم کی شکل میں آ کر یہ سارے علاقوں کو کھوجنے لگ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ 1-2 سال کے اندر سب کچھ جو ہے سامنے آ جائے گا. کیا کچھ جو ہے بدماشیاں ہوئی ہیں، کن کن باتوں کو چھپایا گیا، دبایا گیا، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. لیکن ایسا ہونے نہیں دیا جاتا ہے نا، یہ ہے مشکل. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ محمد بن سلمان جو ہے بول دے کہ بھائی یہ ہماری گھڑی ہوئی آئیڈیالوجی ہے، آپ بیچ میں مت آئیے. نہیں، بس یہ بھی اتنا وقت بول دیا آئے تو گا. کافی ہے. ہاں نہیں، یہ بھی آئے گا وقت، کیونکہ دیکھیں کہ یقین کو یعنی پاش پاش اتنا کرنے جلدی. کے لیے. ہاں ابھی اس نے جو کیا ہے یہ بھی بہت یعنی ایک انقلابی کام ہے، ایک ریولوشنری جو ہے اس کا اسٹیپ ہے جو بھی اس نے اٹھایا ہے، اور آنے والے سمے میں یہ سب کچھ پاسبل ہے. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک 5 سے 10 سال کے اندر ہم دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، اگر ہم زندہ رہے تو جو ہے یہ ساری باتیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑی حد تک جو ہے ایک حقیقت کا روپ ڈھال لے گی اس میں.
چونکہ یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی تھی جو جس سے تراشا گیا، گھڑا گیا، اس کے پیچھے بہت کچھ جو ہے بڑے پولیٹیکل جو ہے پاور تھے، ان کی اپنی جو ہے بینیفٹس تھے، ان کی اپنی اپنی جو ہے، تو اس لیے یہ چلتا رہا. یہ لیکن جب یہ ہاشمی صاحب ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ is it written in Quran that Muhammad was from Naziri sect؟ نہیں اس طرح سے تو قرآن میں جو ہے محمد جو ورڈ ہے اس کے بارے میں تو نہیں آتا. یعنی یہ باتیں وہ ہیں جو ہم کو ماڈرن ہسٹورین کی جو ہے کوششوں کے نتیجے میں جو ہے ہم کو سامنے آ رہی ہیں، ہمارے سامنے آ رہی ہیں.